کابل افغانستان کی جان اور دل ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ گنجان آباد ہجوم اسی شہر میں ملے گا، جہاں کابلی پلاؤ، چپلی کباب، نمکین روش اور دمبا کڑھائی کے مزے لوٹے جاتے ہیں۔ اور یہی ہے کابل کا فخر۔ اس شہر کے خوبصورت مقامات، لوگوں کی سادہ زندگی، خوبصورت اور باپردہ عورتوں کی زندگیاں اور اس کے قدیم بازار آپ کو ایک پرانی اور نئی زندگی کا احساس دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو کابل کے ایسے مقامات کی سیر کرائیں گے جو آپ کو تازگی بخشیں گے۔ تو چلیے سفر شروع کرتے ہیں کابل کا۔ کابل جو پشتو میں مندری کے نام سے جانا جاتا ہے، نہ صرف افغانستان کا دارالحکومت ہے بلکہ اس کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ یہ شہر جو 22 اضلاع، وادیوں، بلند پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، 583 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور تقریباً 5 لاکھ لوگوں کا گھر ہے۔ کابل کی آبادی میں مردوں اور عورتوں کا تناسب تقریباً برابر ہے۔ مرد تقریباً 52% اور عورتیں تقریباً 48% ہیں۔ بچوں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے کیونکہ افغانستان کی آبادی بڑی حد تک نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کابل ایک ایسا شہر ہے جہاں مرد، عورتیں اور بچے سب بڑی تعداد میں بستے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کابل کو دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، کابل کی جغرافیائی حیثیت بھی اس کی تاریخ کی طرح دلچسپ ہے۔ یہ شہر جنوب مشرق میں پاکستان اور شمال میں تاجکستان سے سڑک کے ذریعے جڑا ہوا ہے۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 1700 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں پہنچتے ہی آپ کا استقبال ٹھنڈی پہاڑی ہوا اور دلکش وادیوں کے مناظر سے ہوتا ہے۔ صدیوں پہلے کابل اور قندھار 2 بڑے بازار تھے جو ہندوستان اور خراسان کے درمیان تجارتی مرکز کے طور پر کام کرتے تھے۔ ایران کے خراسان سے آنے والے قافلے اور ہندوستان سے گزرنے والے تاجر کابل میں رک کر خرید و فروخت کرتے تھے اور یہ شہر ہمیشہ سے تجارت کا مرکز رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہی پرانی اشیاء آج بھی ان بازاروں میں دستیاب ہیں، خشک میوہ جات سے لے کر قلعے، ہتھیار اور ہاتھ سے بنی ہوئی فرنیچر تک۔ اگر آپ کبھی کابل کے بازاروں کا رخ کریں تو آپ کو دنیا کے ہر قسم کے خشک میوہ جات یہاں پر مناسب داموں میں ملیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ افغان تاجر ہر سردیوں میں پاکستانی شہروں کا رخ کرتے ہیں اور سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر خشک میوہ جات بیچتے نظر آتے ہیں۔ لیکن کابل کے بازار صرف خشک میوہ جات کے لیے مشہور نہیں، یہاں نشہ و اشیاء جیسے چرس، نسوار اور افین بھی کھلے عام فروخت ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ان بازاروں میں عام دستیاب ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان کی مشہور بڑی روٹیوں کی۔ کئی جگہوں پر لوگ ان دیو ہیکل روٹیوں کو زمین پر بچھاتے ہیں۔ ان روٹیوں کو مقامی زبان میں خطالمہ کہا جاتا ہے۔ یہ روٹیاں کئی دنوں تک خراب نہیں ہوتی اور اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ 2 آدمی پیٹ بھر کر کھا سکتے ہیں۔ اور جب کھانے کی بات ہو رہی ہو تو کابل کے پلاؤ کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، وہی پلاؤ جو اپنی خوشبو اور ذائقے کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ ایک ایسا کھانا ہے جو پیٹ بھرنے کے بعد بھی دوبارہ کھانے کو دل چاہتا ہے۔ یہ پلاؤ کابل کے ہر چوک، ہر گلی اور ہر بازار میں دستیاب ہے۔ یہاں کے لوگ عام طور پر روٹیوں کو قہوہ اور گڑ کے ساتھ کھاتے ہیں۔ انہیں گوشت کے بنے کھانوں جیسے نمکین اور روش بھی بہت پسند ہے۔ یہ کھانے نہ صرف پاکستان اور افغانستان میں بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اشرف غنی کے دور میں مغربی طرز کی محفلیں، ڈانس پارٹیاں اور نائٹ کلبز کابل اور بڑے شہروں میں عام تھے۔ موسیقی اور رقص کی محفلیں کئی ہوٹلوں اور گھروں میں منعقد ہوتی تھی، جہاں مرد و عورت اکٹھے ہو کر گاتے، ناچتے اور مغربی انداز میں تقریبات مناتے تھے۔ مگر آج طالبان کے دور میں یہ سب ختم ہو چکا ہے۔ اب کوئی ڈانس پارٹیاں، نائٹ کلبز یا ایسی تقریبات کی اجازت نہیں۔ آج کا کابل مکمل طور پر مذہبی اور روایتی ماحول رکھتا ہے۔ عیاشی اور بے پردگی کی جگہ اب سادگی، پردہ اور اسلامی قوانین نے لے لی ہے۔ کابل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں رہائشیوں نے اپنے گھر پہاڑوں کے اندر بنائے ہوئے ہیں۔ سینکڑوں گھر پہاڑوں کی ڈھلوانوں اور چوٹیوں پر قائم ہیں جو شہر کو ایک حسین منظر دیتے ہیں۔ کابل نہ صرف قدرتی خوبصورتی کی علامت ہے بلکہ تاریخ اور روحانیت کا بھی مرکز ہے۔ لیکن سب سے مقدس مقام سخی شاہ مردان کا مزار ہے۔ یہ مزار نہایت خوبصورت اور وسیع ہے۔ پورا علاقہ نیلے پتھروں سے مزین ہے۔ دیواروں پر احادیث اور دعائیں کنندہ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چادر ہجرت کے وقت قندھار سے یہاں رکھی گئی تھی۔
وہی چادر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی تھی اور وصیت فرمائی تھی کہ ان کے بعد اسے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا جائے۔ آج یہ مقام مسجد اور مزار دونوں ہے۔ اس کے سامنے ایک وسیع صحن ہے جہاں افغانستان بھر سے لوگ عقیدت کے لیے آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سخی شاہ مردان کا مزار کابل کا ایک مشہور سیاحتی مقام بن چکا ہے۔ مگر اس شہر کے درمیان ایک اور خوبصورتی بھی بہتی ہے، کابل دریا۔ یہ دریا نہ صرف دیکھنے میں دلکش ہے بلکہ اپنی روانی سے پورے علاقے کو سیراب کرتا ہے۔ اس کی لہریں شہر میں زندگی کی روح پھونک دیتی ہیں۔ ناظرین، اگر کابل کی دوستیوں اور شادیوں کی بات کی جائے تو وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ افغان شادیاں کئی دنوں تک جاری رہتی ہیں اور ان میں خاص مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ خواتین رنگ برنگے کپڑے، بھاری زیورات اور روایتی افغانی لباس پہنتی ہیں۔ نوجوان لڑکے ہاتھوں پر مہندی لگاتی ہیں۔ مرد سفید شلوار قمیض اور پگڑی پہن کر شریک ہوتے ہیں۔ شادی کی تقریبات میں روایتی ساز جیسے رباب اور دمبورا بجایا جاتا ہے اور لوگ جھوم جھوم کر رقص کرتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پورا گاؤں خوشی میں ڈوبا ہوا ہو۔ جدید طرز کی بلند عمارتیں، کشادہ سڑکیں اور روشن بازار ایک یورپی شہر کا منظر پیش کرتے ہیں۔ 5 اسٹار ہوٹل دنیا بھر سے مہمانوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور بڑے شاپنگ مالز میں جدید برانڈز اور مقامی مصنوعات دونوں دستیاب ہیں۔ کابل اگرچہ اپنی صدیوں پرانی روایات برقرار رکھے ہوئے ہے مگر ساتھ ہی جدید دور سے بھی ہم آہنگ ہو رہا ہے۔ ناظرین، کابل شہر میں بہترین ٹیکسی اور بس سروس کا نظام موجود ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کی سب سے عام بولی ٹیکسی ڈرائیوروں کی ہے۔ لوگ زیادہ تر پشتو اور دری بولتے ہیں۔ انہیں انگریزی بہت کم آتی ہے کیونکہ ان کی تعلیم محدود ہے۔ مگر ایک بات دنیا جانتی ہے کہ جہاں مسلمان ہوتے ہیں بہادری ان کی وراثت ہوتی ہے، اور افغان بہادری کی مثال ہے۔ وہ موت سے کبھی نہیں ڈرتے، چاہے چنگیز خان ہو، برطانوی سلطنت یا امریکہ جیسی سپر پاور۔ سب نے اس سرزمین کو فتح کرنے کی کوشش کی مگر انجام میں ناکام ہوئے۔ یہی وہ افغان ہیں جنہوں نے بغیر جدید ہتھیاروں، مشینوں یا جہازوں کے بغیر دنیا کی سپر پاورز کو شکست دی۔ آج اللہ کے فضل سے طالبان پورے افغانستان پر حکومت کر رہے ہیں۔ یہ ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ اسلام کی طاقت ہمیشہ قائم رہتی ہے، ناقابل شکست اور ناقابل تسخیر۔ ناظرین، آج کا افغانستان تیزی سے بدل رہا ہے۔ بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے ہیں جو مستقبل میں اس کی معیشت کو مضبوط کریں گے۔ صدیوں کی تاریخ رکھنے والا یہ ملک اب ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ رباب کو افغانستان کا قومی ساز بھی کہا جاتا ہے، جو کہ آپ ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں سن رہے ہیں، جس کی دھنیں دل کو سکون دیتی ہیں۔ یہ ساز شادیوں، تہواروں اور محفلوں میں بجائے جاتے ہیں اور لوگ ان پر جھوم اٹھتے ہیں۔ ناظرین، کابل کے بارے میں یہ معلومات آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔